اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق ہم پڑھ رہے ہیں جی آج، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اب یہ زیادہ مکی صورتوں کا ہی ہے، تو اس میں میں آپ کو پہلے ایک وہ دے دیتی ہوں ریفرنس کہ آپ اس کو ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے جی میریکل اباؤٹ پلسر، PULSAR، P کیپیٹل، ٹھیک ہے؟ میریکل اباؤٹ پلسر، قرآن نیو دس 1400 years ago، نیو 2018 والا جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کافی مطلب کہ اچھی کی ہے وہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایویں کوئی بول رہا ہے یا ایویں فالتو سی کوئی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات بول رہے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ تو اپنے سارے تصویریں بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ وہ اپنی ریسرچ بھی بتاتے ہیں، تو ایسے ہی تو نہیں نا کوئی بول سکتا کہ بھئی یہ ہماری ریسرچ ہے نا، کریں گے تبھی بولیں گے نا۔ چلیے، تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سمجھنے میں آپ کو کافی فائدہ دے گا، بیکاز اس میں دوسری آیت آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم کھا رہے ہیں آسمان کی اور طارق کی۔ اب طارق جو ہوتا ہے، اصل اگر عربک کے ڈکشنری کے مطابق ہم اس کو دیکھیں تو وہ ہوتا ہے جو نوکنگ، جو نوک کر رہا، اور وہ بھی رات کے وقت اگر کوئی گیسٹ جیسے آپ کا آتا ہے تو آپ کے دروازے پہ ایسے 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 نوک کر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی نوکنگ۔ والسماء، میں قسم کھا رہا ہوں آسمان کی اور طارق کی۔ اب وما ادراک ما طارق، تمہیں ادراک ہے اس چیز کا، تم کیسے اس تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ یعنی کہ طارق کیا ہے؟ ادراک کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سے اس کو پہنچ جانا، اس کی حقیقت کو۔ تمہیں کیا پتا کہ طارق کی حقیقت کیا ہے؟ النجم، اور اس 1400 سال پہلے تو واقعی میں کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا، نہ ہی اتنی بڑی بڑی یہ آپ کی یہ ٹیلیسکوپس تھیں، اور نہ ہی کوئی اور اتنی زیادہ وہ تھی، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کو دیکھ سکتی اور اس کو ریکارڈ کر سکتی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیا اس کا ادراک ہے، یعنی آپ اس کو کہاں، آپ کی عقل جو ہے اس کو ابھی اپروچ نہیں کر سکتی۔ النجم الثاقب، وہ ایک نجم کہتے ہیں اپیئرنگ سٹار، جو ظاہر ہو جائے، جو نظر آ رہا ہو، سٹار اپیئر ہو چکا ہو، دن کے وقت تو نہیں نا اپیئر ہوتے، جب وہ اپیئر ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ثاقب کا مطلب ہوتا ہے بڑا پینیٹریٹنگ اور بڑی شائننگ لائٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اور یہ جو طارق بولا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو وہ دیا ہے لنک، اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے اور تو آپ کو وہ وہاں پہ اور بھی بہت ساری ہیں۔ سورہ طارق آپ لکھیں اور اگر اس کے وہ لکھیں کہ بھئی سورہ طارق اینڈ سائنس ہی لکھ دو، میں تو بیچاری اتنی پڑھی لکھی نہیں، میں نے یہی صرف لکھ دیا تھا تو وہ آ گیا۔ اس میں سے سب سے بہترین اور اچھا ایکسپلین جو کرنے والا تھا مجھے یہ لگا، میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتایا، اور وہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا سٹار ہے جس میں سے ناکنگ کی آواز آتی ہے، ایسے تھروبنگ، ایسے آواز آتی رہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی بھی اور بھی بہت کچھ اس نے بتایا کہ وہ اتنا وہ ہے، اس میں سے وہ جو ہے نا روشنی اس طرح کر کے نکل رہی ہے، یعنی شائننگ پینیٹریٹنگ جو شائننگ ہوتی ہے لائٹ، وہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے۔ یہ اس نے ایکسپلین کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عربی کے لفظ بتا دیے ہیں کہ نجم کا مطلب ہوتا ہے جو اپیئر ہو جائے سٹار، اور ثاقب کا مطلب ہوتا ہے جس کی روشنی پیئرسنگ ہو اور بہت شائننگ ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کو کہا کہ تمہیں ابھی اس کی حقیقت کو اپروچ نہیں، ابھی یعنی تمہارے دماغ جو ہیں وہاں تک ابھی پہنچ نہیں سکتے، اس وقت کی بات ہے یہ۔ اب یہ نہیں اللہ نے کہا کہ کبھی بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسا نہیں،
وہ آپ کو سورہ لقمان ہے یا بہرحال کسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ تم نہیں جانتے کہ کل تم نے کیا کرنا ہے، یعنی پکا کہہ دیا ہے کہ تم نہیں جان سکتے، کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ کل تم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب جو ادراک کا مطلب ہوتا ہے، درکا کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرتا رہے تو اس تک شاید اس بات تک پہنچ جائے. ڈفرینس پتہ چل گیا؟ یعلمو کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی علم نہیں تمہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ تم کل کو کیا کرو گے، اور اس کا درکا کا مطلب ہوتا ہے اپروچ کرنا. تو اپروچ تو بندہ کوشش کرتا رہے تو کر سکتا ہے نا اپروچ. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ بھئی تاریخ ہوتی کیا چیز ہے، وہ نجم ثاقب ہوتا ہے. ہنٹ دے دیے. اب آپ کے جو اسٹرانومی یا اسٹرالوجی جو بھی کوئی سبجیکٹ ہے وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، بہرحال دونوں میں سے جو بھی کوئی اسٹرانومی ہے یا اسٹرالوجی شاید ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اسٹرانومی ہوتی. یہ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا کہ وہ ناکنگ ہے، ناکنگ کرتا ہے، اس کے اندر سے ناکنگ کی آواز آتی ہے اس سٹار میں سے، اور وہ بڑا وہ ہوتا ہے پیئرسنگ، اس کی لائٹ ہوتی ہے اور بڑی شائننگ لائٹ ہوتی ہے، وہ نکل رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے، امٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے اسی طرح کی بات ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے آسمان کی بھی اور ایک اس بڑے عجیب ستارے کی، طارق کی، جو رات کے وقت آتا ہے اور نوک کرتا ہے، اس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہے. کھائی کس لیے؟ کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ ہر نفس کے اوپر ایک محافظ میں نے اس کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے. علیہ اس کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے ایک حفاظت کرنے والا. فل ینظر الانسان مما خلق. انسان دیکھے تو صحیح اپنے آپ کو کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق. وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو کہ پریشر کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ وہ پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. جو کہ نکلتا ہے بیک بون میں سے، لائنز میں سے، اور پسلیوں کے اندر سے، یعنی پسلیوں کے قریب. اب یہ جو آپ لوگ آپ جو بچیاں اور بچے جو بھی ڈاکٹرز ہیں، وہ تو کتنی ساری فزیولوجی پڑھتے ہوں گے، اناٹومی پڑھتے ہوں گے، خیر کیا کیا سبجیکٹ پڑھتے ہوں گے، مجھے تو اتنا لمبا چوڑا پتہ نہیں ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو اس کے انسان کو پیدا کرنے والا جو پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ تو کوئی فزیولوجی کی کتاب نہیں ہے، کسی کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اس میں کیمسٹری بھی آئے گی، فزکس بھی آئے گی، میٹا فزکس بھی آئے گی، اس میں یعنی کہ اوشینولوجی کے اوپر بھی اس کے اندر مطلب کہ ہنٹس ہیں، اس کے اندر ہنٹس ہیں جس سے کہ آپ اپنا نیکسٹ اسٹیپ ٹوورڈ سائنس آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی دیر تک مسلمانوں کے ہاتھ میں سائنس کی ڈیولپمنٹ رہی تو انہوں نے کافی کچھ ڈیولپ کر لیا ہوا تھا، کافی کچھ ڈیولپ کر لیا ہوا تھا. اب بہرحال سو گئے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں اللہ معاف کرے ماری گئے ہیں. تو اب یہ تو غلط بات ہے. آپ لوگ بچے ہیں، آپ جوان ہیں، تر دماغ ہیں، آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر سے نکالیں اور اس کے آگے چلیں. ٹھیک ہے، اس کے آگے چلیں. جو بیسکس اس نے دے دیے اس سے مزید آگے چل پڑیں، بجائے اس کے کہ پہلے اسی کو ڈھونڈتے رہیں، پہلے اس کو ثابت کرنے کے اندر لگے رہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فیکٹس ہی بتائے گا نا، جس نے کریٹ کیا سب کچھ وہ تو فیکٹس ہی بتائے گا، وہ تو آپ کو تھیریز نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ پانی جس سے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، ٹھیک ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، وہ اس میں سے بیک بون میں سے اور پسلیوں میں سے نکلتا ہے. ان کے درمیان میں سے، بینا، پسلیوں کے اندر سے نہیں، اس کے بیک بون کے اندر سے نہیں، ان دونوں کے درمیان میں سے. اب یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیسے نکلتا ہے. اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یقیناً وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے
اس انسان کے واپس کرنے کے اوپر قادر ہے، ٹھیک ہے، اسے یعنی یوم تبلی السرائر، اس دن ان کو وہ یعنی واپس بلا لے گا جس دن کے سارے جو بھید ہیں نا وہ کھول دیے جائیں گے۔ کئی چیزیں انسانوں کی نہیں پتہ چلتی، لیکن اس دن سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ کوئی قوت رکھتا ہے، نہ کوئی ایسی مائٹ ہے، اور نہ ہی نہیں فما لہ من قوت ولا ناصر، تو جس دن وہ بھید کھولے جائیں گے نا، اس دن اس انسان کے لیے کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرج، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آسمان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس آسمان کی قسم ہے جو لوٹاتا ہے اپنی طرف چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو وہ تو بہت اچھی طرح سے بلکہ پتہ ہوگا، یہ بھی کوئی دیکھیں کتنے یہ 1 2 3 تو فیکٹس میرا خیال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، اب آگے ڈیولپمنٹ ان کی کرنی آپ لوگوں کا کام ہے کہ والسماء ذات الرج، آسمان کی قسم ہے جس کی طرف لوٹتی ہیں چیزیں، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم ہے جو کہ پھٹ جاتی ہے، یعنی جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے یا سوکھ بھی جاتی ہے تب بھی پھٹ جاتی ہے، زلزلے آئیں تب بھی پھٹ جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے بس کسی بھی طرح سے۔ انہ لقول فصل، یقین کر لو کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، یعنی کیا کہ یہ ضرور انسان جو ہے نا واپس بلایا جائے گا۔ وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی ایسی فضولیات ہزلیات نہیں ہے، ہزلیات کا مطلب تو بالکل فضول لغو بات، ایسی کچھ نہیں ہے یہ بات۔ انہم یکیدون کیدن، یقیناً وہ اپنے داؤ بہت سارے چلا رہے ہیں، یعنی کہ بہت ساری کے پلانز بناتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اس کو جب یہ بولنے لگے تو شور مچا دیا کرو، سنا نہ کرو، اس کی بات کے اوپر کان نہ دھرو، اس کی بات سنو ہی مت، اس طرح کر کے بڑے وہ چکر چلاتے ہیں، بڑی پلاننگز کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی ایک چال چلتا ہوں، یہ بہت سی چالیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک چال چلتے ہیں، میں ایک چال چلتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو ان کافروں کو، ان انکار کی روش پہ ڈٹے رہنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، پھر کیا ہوگا کہ پھر میں رجہیلا انہو علی رجہیلا قادر، اور پھر میں یوم تبلی السرائر، اس دن پھر سارے ان کے بھید کھول کے ان کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس کو کوئی طاقت ہوگی ان کو وہ یعنی کہ انکار کرنے کی ان سے، اور نہ ہی اس کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ جی سورہ طارق کی تھی 17 آیات، تو یہ ختم ہو گئی ہماری۔ اس میں 2 3 4 چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ڈھونڈنے کے لیے ہیں کہ یہ جو سماء ذات الرج ہے کہ آسمان کی طرف کیا کیا چیز، گیسز وغیرہ تو اتنا تک تو مجھے پتہ ہے، مگر بہت کچھ آسمان کی طرف، اب یہ واٹر ویپرز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کی طرف جاتے ہیں، تب وہ بادل بنتے ہیں نا، یہ تو معمولی سی باتیں تو مجھے پتہ ہے، مگر بہت گہری مجھے بات نہیں کوئی پتہ، آپ لوگ دیکھیے گا اور آپ پھر اس سے مجھے آ کے بتائیں کہ بھئی یہ گرانی وہاں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعلیٰ جی، اب نیکسٹ ہماری سورۃ الاعلیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کے نام کی تسبیح کرو۔ تسبیح کا مطلب دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اکنالج کرنی ہے، اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں انہیں، جتنے بھی اس کے نام ہیں ان کے سمیت، جتنی صفات ہیں اس کے سمیت اس کے نام کی، جو تمہارا رب اعلیٰ ہے اس کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر فسوی، پھر اس نے تمہاری برابر چیز کر دی۔ میں تو اس سے ڈی این اے ہی سمجھتی ہوں، وہ جو ڈی این اے کی رسی جس کو کہیں، یا وہ پیچھے آپ نے بنو اسرائیل میں، سورہ بنو اسرائیل میں پڑھا تھا، بنی اسرائیل میں کہ شاکلہ،
شاکلہ کا لفظ پڑھا تھا، اس کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ سوا جو ہے یہ وہی ہے، اور اس کے علاوہ بالکل ہر چیز کو برابر کر دینا، ہر چیز کو بیلنس کے اندر لے آنا. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم نے یہ کیا، پہلے ہم نے تخلیق کی، پھر ہم نے سوا کیا. ٹھیک ہے، برابر برابر اس کو ہر چیز اس کی بیلنس کی. والذی قدر، اور وہی ہے جس نے پھر اندازہ لگایا. فہدی، پھر اس نے ہدایات دے دی. یہ جو قدرہ، جو تقدیر ہم لوگ سمجھتے رہتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں تھا جی، اس لیے ہمارے ہو گیا، یہ تقدیر میں تھا، یہ ہو گیا. مرنے کی تقدیر کو نہیں کوئی بدل سکتا. جو لکھی وہ چیزیں ہیں ان کو، تقدیر کو نہیں بدل سکتے، لیکن جو ہماری یہ اس دنیا کو حاصل کرنے کی اور دنیا کے فوائد لینے کی، ظاہر سی بات ہے، حلال حرام کا تو خیال ہم نے رکھنا ہے نا. تو ان سب چیزوں کو اس کا میں آپ کو اگر یہ سمجھاؤں کہ دیکھیں، تخلیق کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کا تسویہ کیا، اس کو یعنی برابر برابر بڑا بیلنس کر کے اس کو وہ لگا دیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ ہر انسان کے بارے میں، تخلیق جس کو کیا اس کے متعلق اندازہ لگایا. تو پھر اس نے ہدایات دی. اب ایک ٹیچر ہوتا ہے کلاس میں، وہ کہتا ہے کہ ایک کو کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر اس جس طرح سے تم پریکٹس کر رہے ہو میتھس کی، میتھس کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو میتھس کی تم پریکٹس کر رہے ہو نا، اگر تم ایسے ہی کرتے رہے نا تو تمہارا اے جو ہے نا وہ سٹار آئے گا، میرا اندازہ ہے. اور یہ جو بی ہے لڑکا، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارا بی ہی آئے گا، ٹھیک ہے، مگر کوشش کر لو گے نا. میری انسٹرکشن تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اگر اس کے لیے کوئی 4 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی پریکٹس 4 گھنٹے میں تو دماغ فارغ ہو جائے گا، چلو 4 گھنٹے سمجھو، 2 گھنٹے سمجھ لو. شرارت کرنے سے باز نہیں آ پاتے ہیں. اس کی طرف توجہ زیادہ ہے کہ 4 گھنٹے میں دماغ کھوچلا ہو جائے گا. نہیں ہو جاتا کھوچلا، 2 گھنٹے کر لو. ٹھیک ہے جی. وہ ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ 2 گھنٹے پریکٹس اگر تم نے نہ کی تو پھر تو تمہارا بی سے اوپر جانے کا کوئی چانس نہیں، لیکن اگر کرو گے تو تمہارے اندر ہے اتنی کہ تم جو ہے نا اس کو تمہارا اے آ جائے یا بی کا وہ جو اوپر والا پلس آ جائے یا پازیٹیو آ جائے یا کچھ ایسی، یعنی زیادہ تمہارا. ایک کو کہتا ہے کہ بھئی میں دیکھو تم سے تو میں بالکل، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم فیل ہی نہ ہو جاؤ کہیں، تم تو بالکل کرتے ہی نہیں ہو. جو میں انسٹرکشنز دیتا ہوں نہ تم ان کو توجہ سے سنتے ہو. جو میں انسٹرکشنز دیتا ہوں گھر میں سے ہوم ورک تو نہیں اب، لیکن وہ جو اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ میں جو کرنے کے لیے تمہیں دیتا ہوں نہ تم ان کی طرف دیکھتے ہو. کسی میری جو انسٹرکشنز میں دیتا ہوں ان کے اوپر تم کوئی عمل نہیں کرتے. تو اگر تم یہ نہیں سنو گے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرو گے، تو پھر تو تم بچے ایسا ہی ہے تمہارے ساتھ کہ تم فیل ہو سکتے ہو. تیسرے بچے کو کہتے ہیں. اب اور ایک کو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم تو کمال ہے تمہاری، تو تم تو ڈسٹنکشن لے جاؤ گے بچوں، اس میں میتھس میں بچے تمہاری تو ڈسٹنکشن ہے، اتنے ماشاءاللہ سے تم اچھے ہو. یہ وہ اندازے لگاتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کے بارے میں. اب وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم یہ تقدیر کے اوپر شاکی رہتے ہیں اور جو تقدیر کے اوپر ہم وہ الزام لگاتے رہتے ہیں، اب اس مثال سے مجھے ایک بات بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ٹیچر نے اندازے لگائے تھے اور آگے پھر ان کو ہدایات دی تھی، انسٹرکشنز دی تھی کہ یہ کر لو گے تو یہ کچھ ہو جائے گا، تو اگر وہ بچے اگر اس کی انسٹرکشنز کو انہوں نے نہیں مانا اور وہ پھر ایگزام میں ان کا وہ رزلٹ نہیں آیا، تو قصور کس کا ہے؟ کس کا ہے قصور؟ بچوں کا قصور ہے نا، جنہوں نے مانی نہیں. اس نے تو اندازہ لگایا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی یہی ہونا ہے، میں نے لکھ دیا کہ تم نے فیل ہی ہونا ہے، میں نے لکھ دیا کہ تم نے یہی کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اندازے لگائے اور انسانوں کو ہدایات دے دی. ہم اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان ہدایات کو نہ سنتے ہیں، نہ غور سے، اور نہ دیکھتے ہیں انہیں، اور نہ ہی عمل کرتے ہیں. نقصان جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو میری تقدیر ہی خراب ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، میری تو یعنی کہ مجھے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی بھلائی دینی نہیں. استغفر اللہ، اس قسم کی زبان چلانے لگ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اس کی ہدایات کو، اور ہاں جس بچے کو اس نے کہا تھا ٹیچر نے کہ بھئی تم تو ڈسٹنکشن لے جاؤ گے، وہ بھائی صاحب جو ہیں ان کا جب رزلٹ آتا ہے تو ان کا بھی آ جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس بچے نے اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، وہ بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا تو آ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا غافل. اوور کانفیڈنٹ ہو کے اس نے پریکٹس چھوڑ دی، اور وہ یعنی جو بھی اس نے کیا تو اس کا معاملہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو میں نے مثال دی ہے، آخر میں یہ ایک میری بیٹی نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ گرینی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ ایک آدمی، پکی بات ہے یہ حدیث، کہ ایک آدمی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ کچھ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جو وہ اس کو جہنم میں ڈلوا دیتا ہے. اور ایک آدمی جو ساری عمر جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تب تک یقین کریں میں نے تب تک نہیں تھا اس بات کو کبھی سوچا. تو پھر میں نے جب غور کیا، میں نے سوچا، میں نے کہا اپنے بچوں کے کوشچن کو اگر ہم سیٹسفائی نہیں کریں گے تو وہ پھر بیچارے اور کہیں جائیں گے. انہوں نے اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی تو کرنے ہیں نا کوشچنس کو، کوئریز کو. تو میں نے پھر سوچا اس کو، پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ وہ چوتھے لڑکے والا کام ہوگا جو اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا اور وہ کوئی غرور کر بیٹھے. مطلب کہ غرور اگر وہ کر بیٹھے تو سمجھ لیں کہ وہ گیا جہنم. ٹھیک ہے. یا جیسے وہ بندہ تھا جو جس کو سارے کہہ رہے تھے یہ جنتی بڑا زور سے لڑ رہا تھا، بڑے کافروں کو مارا تھا، سارے کہہ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ ایسا کوئی کام کر بیٹھے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا. تو لوگ پیچھے، ایک بندہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے ہی لگ گیا کہ بھلا یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات، تو وہ کبھی غلط تو کہہ نہیں سکتے. تو کیا ہو؟ تو پھر اس نے جب دیکھا کہ اس کو زخم بہت زیادہ لگے ہوئے تھے اس بندے کو، تو اس نے خودکشی کر لی. خودکشی تو جہنم ہے. سارے وہ کرتا کراتا آخر پہ آپ اس نے بیڑا غرق کر لیا اپنا. تو یہ جو چیز ہے نا، اس سے بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ ڈر. مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے، اور بڑی میری جان نکلتی ہے کہ اللہ جی، اور میں ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ ربنا توفنا مع المسلمین، ربنا توفنا مسلمین، ربنا توفنا یعنی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. مریں تو ہم تیری سبمیشن کی حالت میں مریں، کہیں یہ بیڑا غرق نہ ہمارا ہو جائے. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت ہے، تیسری آیت سورہ اعلیٰ کی، اس کو ہر وقت آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، اس نے ہمیں پورا بیلنسڈ ہر چیز دے دی. کوئی اندھا ہے نا تو اس کی باقی کی سینسز اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی تیز کر دیتا ہے. کتنے ہی اندھے ہیں جو مادام کیوری تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور کتنے ہی اندھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے کام کیے ہوئے ہیں. یہ اس کے جو جامعہ ازہر ہے، ازہر یونیورسٹی ہے، اس میں کئی رائٹر کئی اندھے ہیں. بڑا طہا شاید ہے، طہا حسین یا کون، کوئی عربک کا بڑا اچھا وہ اندھا ہے. تو یہ بات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ اور جو اس کی ہیں وہ زیادہ دے دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر برابر کیا اس نے.
تخلیق کیا، پھر اس نے تسویہ کیا، پھر اس نے اندازہ لگایا کہ اب یہ کرے گا کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا علم اور اس کا اندازہ تو پھر بہت ہی پرفیکٹ ہوئے گا نا۔ پھر اس نے ہدایات دے دی جیسے آپ کا ٹیچر آپ کو ہدایات دیتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ہے جو چارہ وغیرہ جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، اس ان کو نکالا، فجعلہ غثاء احوا، تو پھر اس کو کیا کر دیا، ایک اس کو جب وہ چارہ نکلا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ جل سڑ جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس طرح ہو گیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم انقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ تم بھول نہیں سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الا ماشاء اللہ، تو سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے وہ اگر تمہیں بھلانا چاہے کوئی چیز تو وہ بھلا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کھلی چیزوں کو بھی اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہیں آسانی کی توفیق دیں گے۔ فَذَكِّرْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور تم نصیحت کرتے رہو، یہ نصیحت جو ہے یہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو وہ آئے گا، وہ نصیحت کو ایکوائر کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے گا جس کے دل میں کوئی خوف خدا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن جو ہوگا شکی وہ اس سے پہلو بچائے گا، وہ اس سے پہلو بچائے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، پھر وہ پڑے گا بڑی آگ کے اندر، جو اس سے پہلو تہی کرے گا اس قرآن حکیم سے، پھر اس کا ٹھکانہ ہو۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، تو پھر وہ نہ اس میں زندہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ وہ سچویشن اس کی ایسی ہو جائے گی، کنڈیشن کہ وہ نہ مرے والوں میں سے ہوگا نہ جینے والوں میں سے۔ قد افلح من تزکیٰ، تو دیکھو فلاح کون پا جائے گا، کامیابی کون حاصل کر لے گا، جو تزکیہ کرے گا، جو پیوریفائی کرے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کہیں ہم بھی اس کام کو کر لیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور وہ جو فلاح کون پائے گا، جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا اور جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرے گا، فصلّیٰ، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑی رکھے گا، صلوات اپنی نمازوں کے ذریعے سے اور اپنے ہر طرح کے ذکر کے ذریعے سے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر بات کیا ہے تم جو ہے نا دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اس زندگی سے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ تو جو ہے زندگی یہ تو تھوڑی سی ہے، جب وہاں جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم یا تو ایک پہر دن کا رہے ہیں یا ایک پہر رات کا رہے ہیں، اتنی زندگی ہوگی، تو اس کے لیے ہم آخرت کی دنیا کو ترجیح نہ دیں تو پھر بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقین کر لو کہ یہی باتیں پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈے ون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہی مشن تھا اور پیغمبروں کا بھی ایک ہی مشن کہ انعبد اللہ، اللہ کی غلامی کر لو، یہ ان کا انسانوں کا رسولوں کا مشن، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا رہا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقین کر لو کہ یہی پہلے صحیفوں میں بھی بات تھی۔ پہلے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے، مطلب یہ سارے ان کو جو صحیفے کتابیں یا لکھی ہوئی چیزیں جو بھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ مطلب کہ ڈے ون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا اور سارے رسولوں کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے یہ میرے بندے جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، اور پیغمبر رسول آ کے سارے یہی کہتے رہے انعبد اللہ لا الہ الا اللہ، انعبد اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی غلامی اختیار کر لو، اس کے علاوہ تمہارا الہ ہے نہیں کوئی۔
ہو سکتا نہیں ہے ہی نہیں ہے کوئی، اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بندگی کر لو، اس کی وہ کیا کہتے ہیں غلامی اس کی اختیار کر لو. لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے اور کافی بڑا شیطان ہے، تو اس لیے پھر ان آیات سے ہمیں لینی تو سبق تو یہی لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات پہ عمل کریں گے، جو اس نے ہمارا اندازہ کر کے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں تسویہ کیا، اس کے بعد اندازہ کیا اور ہمیں ڈائریکشنز دے دی کہ یہ تم کر سکتے ہو، یہ تمہیں کرنا چاہیے. تو اگر ہم اس کی ڈائریکشنز پہ اور اس کی انسٹرکشنز پہ نہیں عمل کریں گے خدا نخواستہ، تو پھر ہم اللہ معاف کرے برا ٹھکانہ، اور اگر کریں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا ٹھکانہ. اور یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی میں سارے صحیفوں میں یہی بات آئی ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں پہلے، یعنی بہت پرانے، اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی جو ہم سے امیجیٹ پچھلی مسلم امہ تھی، اس کے اندر جو پیغمبر آئے تھے، جو رسول آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی اللہ سنتے، ان کے صحیفوں میں بھی اور ان کے صحیفوں میں بھی سب میں بات ایک ہی تھی. تو یہ جی ہو گئی ہماری سورہ اعلیٰ. اس کے لیے ایک، بلکہ ان ساری چھوٹی صورتوں کے لیے، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی تھے، تو وہ جماعت کرا رہے تھے، تو انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. اب وہ سورہ بقرہ 286 آیات ہیں، تو بڑا ٹائم لگتا ہوگا. تو ایک بندہ جس کو کہ کوئی کام تھا، وہ نماز کو چھوڑ کے چلا گیا. بیچ میں سے اس نے باقی کی کہا کہ تسی آپ ہی پڑھو، میں تو سجدے کرتا ہوں، اپنی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے وہ چلا گیا. انہیں بڑا پتہ چلا، جب بتانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، کسی نے بتایا، انہیں بڑا غصہ چڑھا. صحابی جو تھے انہوں نے اس کو یعنی کہ ایک طرح سے تھوڑا غصہ وغیرہ دینے کی کوشش کی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ واللہ میں تو فجر کی نماز سے دور ہی رہتا ہوں. کہ پتہ نہیں عشاء کی تھی کہ فجر کی کون سی تھی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ تو انہوں نے کہا جی سر جی وہ تھوڑے جڑے صحابی نے وہ تو ایڈی لمبیاں صورتیں پڑھتے ہیں، وہ تو سورہ بقرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. پہلے تو کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انسانوں کو نفرت دلانے کے لیے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے دین سے. پھر انہیں بلایا، باقاعدہ ڈانٹا، انہیں کہا کہ بات سنو، کہ تمہیں سورہ اعلیٰ یا اس کا نام لیا، اور باقی یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو مسبحات کہتے ہیں نا، یہ جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، آپ پیچھے بھی آپ نے دیکھا، یہ تم کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جس میں کسی میں 18 آیتیں ہیں، کسی میں 19 ہیں، کسی میں 7 ہیں، کسی میں 20 ہیں، یہ والی کیوں نہیں پڑھتے؟ تم پکڑ کے کھڑے ہو گئے 286 جس میں آیتیں ہیں. تمہارے پیچھے جو لوگ دھیان سے سنیں، کتنے زیادہ خیال کرتے کہ تمہارے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جو اپنی صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے تمہارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی ضعیف بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے کوئی ضعیف کمزور ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی اپنا ضروری کام ہو سکتا ہے. یعنی ضعیف اور کمزور اور بوڑھا، اور وہ تو ٹھیک ہے، بیمار، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اسے کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے. تو جب تم جماعت کروا رہے ہو تو چھوٹی صورتیں پڑھا کرو. اپنی نماز میں تم سورہ بقرہ چھوڑ کے سارا قرآن ہی بے شک پڑھنے لگ جاؤ، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. بٹ پیچھے جب تمہارے انسان کھڑے ہو، کتنا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو بلا کے باقاعدہ ڈانٹا اور کہا کہ تم کیا متنفر کرنا چاہتے ہو انسانوں کو ہیں؟ وہ صلاۃ سے ہی بھاگ گیا ایک بندہ، اس نے آ کے شکایت کی ہے مجھ سے. تو پھر یعنی کہ اس کے سورہ اعلیٰ کا تو خیر نام لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی جو ہے انہوں نے کہا کہ بیٹی مسبحات پڑھ سکتے ہو، یہ جو سبح پیچھے آپ نے بہت ساری پڑھی ہے نا، اور چھوٹی ہیں وہ، ان میں سے اور پتہ نہیں کون سا کوئی لفظ ہے اسپیشل، یعنی چھوٹی صورتیں، مطلب ان کا یہ تھا کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو جن میں کم آیات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری ہو گئی جی سورہ اعلیٰ ختم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی شاید فجر کی نماز میں پڑھتے ہوتے تھے ایک رکعت میں. آج تک مجھے یاد ہی نہیں، اتنی کوشش کرتی ہوں پھر بھی یاد. اچھا بادام کھایا کرو، ہوں بادامہ نے کی کرنا ہے بیٹا. اچھا جی، اللہ حافظ.